انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں، وہ امامت کا انکار کرے. ہمارے نزدیک اگر ایک شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے ثابت ہے پھر بھی اس کو انکار کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو اور اس کو جھٹلاتا ہے تو وہ بلا شک بلا رائب وہ صرف امامت کے مسئلے پر نہیں ہے، ہر مسئلے پر وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے امامت کے مسئلے پہ اس کو ان کا حدیث ہو، چاہے روزہ نماز کسی بھی مسئلے پر اگر حدیث ثابت ہو جاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے حدیث یا جس شخص کے لیے ثابت نہیں ہے مثلا وہ اس کو اعتماد نہیں ہے. 12 اماموں کے بارے میں بولا ہے. 12 اماموں کے چاہے 12 اماموں کے متعلق اس کے لیے ثابت نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت ثابت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک، کافر نہیں ہے. لیکن اگر ثابت ہے اور انکار کرتا ہے، ثابت ہے انکار کرتا ہے تو اس کے کفر میں شک. اگر ایک شخص جاہل ہے نہیں جانتا اس کے لیے ثابت نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شیعہ یہ کہتے ہیں بھائی شیعہ روایت نقل کرتے ہیں شاید وہ روایت ضعیف ہے ہم مجھے اعتبار نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک. عالم بھی ہو تو پھر اگر جانتا ہے حق ہے. دیکھیں علماء یہ بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عالم ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، علماء میں سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ ایک بات ان کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا. 12 اماموں کی امامت اس کے ذہن میں شبہ ہے یا نہیں جانتا، اگر اس نے تحقیق نہیں کی ہے تو پھر بھی اس ملامت ہے، کیونکہ عالم کا کام ہے تحقیق کرنا. عالم اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتا کہ میں نے تحقیق نہیں کی، نہیں، اس کو تحقیق کی اس پہ واجب ہے، عالم پہ گرفت شدید. لیکن اگر ایک شخص کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے یا اس کو پتہ چل سکتا ہے لیکن وہ تحقیق نہیں کرتا، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوڑو کیا بات ہے ہم نہیں کرتے تحقیق، تو بلا شک بلا رائب ایسا شخص جو ہے دنیا میں تو مسلمان ہے، دنیا میں وہ بالکل مسلمان ہے. دنیا میں یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کو غسل دینا ہوگا، اس کو دفن کرنا ہوگا، اس پہ نماز پڑھنا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن ابی سلول کے ساتھ کیا. وہ تو پکا منافق تھا، مسلمانوں جیسے برتاؤ کیا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا. نماز پڑھایا، اس کو دفن کیا، اس کے قبر میں اپنا لباس دے دیا کفن کے لیے. ایسا شخص دنیا میں مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ٹکراتا ہے امامت میں، یعنی اگر وہ مر جائے تو اس کو مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا. اگر اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو میراث ملے گا، تو اس پہ کافر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن وہ ہے ہی کافر ہے حقیقت میں، آخرت میں وہ کافر. لیکن اگر ایک شخص نہیں جانتا، ایک شخص جو اس کو پتہ نہیں ہے بھائی اس کے لیے تحقیق بھی ممکن نہیں ہے، نہ جانتا ہے نہ ممکن، تو پھر وہ دنیا میں بھی مسلمان ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا امر اللہ کے لیے ہاتھ میں. اللہ چاہے اس کو جنت میں لے کے جائے، مغفرت کرے اس کی، اللہ چاہے اس کو جہنم میں جائے، اس کے گناہوں پر وہ اللہ کے ہاتھ. جو باتیں آپ نے خود ہی تسلیم کر لی ہیں میں ان کو تھوڑا دہرا دیتا ہوں اور پھر اگلی بات کرتا ہوں. اور وہ اگلی بات جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ انہوں نے چوہے کو جو ہے کہا ہے کہ وہ ماں ہی بحرام اس پہ بات کرتے ہیں. پھر یہ جو تھا لیس بن ابی سلیم جو تھا، اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی بات مانی ہے کہ مقدمہ ابن اصلاح وغیرہ میں یہ دونوں قاعدے کا ہونا، اور یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، اصول ہے، ضابطہ ہے محدثین کے یہاں، اور یہ اہل سنت کے یہاں ایک سسٹم ہے، اس کو سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ہمارے محدثین کے یہاں قواعد ہیں. شیعہ کے یہاں اگرچہ اس طرح کوئی وسیع سسٹم نہیں ہے ان کے یہاں، لیکن اہل سنت کے یہاں ایک سسٹم ہے، روایات کے متعلق، رجال کے متعلق کتابیں ہیں. اور صرف یہ بات کہہ دینا کہ تعدد طرق سے جو ہے روایت صحیح ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کا قاعدہ دوسرا بھی ہے جس کو میں نے بیان کیا اور یہ مقدمہ ابن اصلاح میں ہے. دونوں قاعدے جو ہے مد نظر رکھنے چاہیے، اور آپ نے اس بات کو مانا کہ ہاں یہ بات ہے، یہ بات. دوسری بات یہ ہے جو میں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اس کے تعدد طرق نہیں ہے، یہ جو ہے لیس بن سلیم جو ہے اسی کا ترک ہے، اور یہ کبھی ابھی محمد کا نام لیتا ہے، کبھی ابھی بکر غالباً اوپر کا راوی اس کا نام لیتا ہے، اور یہ اوپر والوں کی توثیق اور تعین بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ کون ہے. پھر بھی یہ روایت اگر بالفرض، میں نے پہلے بھی بولا تھا، اگر بالفرض لیس بن سلیم کی وجہ سے صحیح ثابت ہو بھی جاتی ہے تو اوپر کے جو راوی ہیں ان کی توثیق اور ان کی تعدیل بھی ثابت نہیں ہوتی، پھر بھی یہ ضعیف ہی رہتی ہے. اس سلسلے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ بخاری جو ہے کسی روایت کو نقل کرتا ہے، یا محدثین ہمارے کسی روایات کو نقل کرتے ہیں تو عالم اگر معتبر ہے تو وہ روایت کو نقل کر دیتا ہے، جیسا کہ شیعہ کے یہاں نقل کرتے ہیں تو وہ ان کی روایات کو معتبر سمجھتے ہیں، جیسے اصول اربعہ کی روایتیں ہیں، احتجاج تبرسی کی ہے یا باقر مجلسی کی ہے، کچھ سمجھتے ہیں، اکثر شیعہ تو نہیں سمجھتے، جو ہیں یہاں کے پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، وہ نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات بالکل کھلی ہے کہ بے شک بخاری ہو یا بخاری سے بھی کوئی بڑا امام ہو، وہ روایت نقل کرتا ہے، اس کی سند دیکھی جائے گی، اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی. اگر وہ روایت تحقیق کی کسوٹی پہ اگر وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوگی، اگر وہ تحقیق کی کسوٹی پہ ثابت نہیں ہوتی صحیح تو بے شک اس کو امام احمد بن حنبل نقل کریں، اس کو امام مالک نقل کریں، قاری کریں، کتب سستہ کے محدثین نقل کریں، وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں. یہ بات بھی ختم ہے. پھر آپ نے
پھر وہ بات کی کہ یہ دارقطنی نے امام دارقطنی نے کہا کہ یہ بڑا سنت کا پابند تھا. یہ بات میں نے بھی تسلیم کی اور آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی. صاحب السنہ بولتے ہیں صاحب علم حدیث. سنت سے مراد حدیث. جی صاحب السنہ یعنی عالم بالحدیث. سنت کا پابند تھا یا عالم تھا, اس کا سنت کا عالم تھا یا حدیث کا عالم تھا اور عابد زاہد تھا. یہ باتیں تعدیلی ثابت کرتی اس لیے کہ یہ جو ہے کوئی بندہ اگر عابد ہے, سنت کا پابند ہے, سنت پر عمل کرنے والا ہے یا عالم ہے, وہ عالم ہونے کے بعد اس کا حافظہ خراب ہو سکتا ہے اور عالم جو ہے اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, کثیر الخطا ہو سکتا ہے, جیسا کہ اس کے متعلق محدثین ہمارے محدثین نے یہ باتیں کہہ دی. اور یہ بھی پتہ ہے سب کو کہ محدثین ہمارے جو اقوال نقل کرتے ہیں, جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ توثیق, جیسا کہ امام ابن حبان اگر ماسکات کے اندر کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ صرف نقل کر دیتے ہیں تو وہ صحیح ثقہ ہو جاتا ہے آپ کے نزدیک. تو اگر امام احمد بن حنبل اس کو مصرب الحدیث کہہ دیتے ہیں یا ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں ضعیف الحدیث کہہ دیتے ہیں یا اس کو جو ہے دوسرے امام کہہ دیتے ہیں, جاجا بن معین یا امام نسائی کہہ دیتے ہیں صوفا کے اندر کہ یہ ضعیف ہے, تو آپ کا سند بات جو ہے نامناسب ہے. وہ اس لیے میں اس بات کو بڑھاتا نہیں ہوں, یہ بات ختم. باقی بخاری والی بات کو بھی آپ نے تسلیم کیا کہ یہ اس کی حدیث جو ہے مقرون ہے, اور میں نے بولا تھا کہ یہ مطابقت میں بخاری مسلم لیتے رہتے ہیں روایت, لیکن وہ اس کا ایسے راوی اور ایسے راویوں کا بخاری میں ذکر آ جانا یا بخاری میں ان کی سند کے اندر ان کا آ جانا یا ان سے روایت آ جانا ان کی توثیق کو ثابت نہیں کرتا. ان میں جو عیب ہوتا ہے وہ عیب ہی رہتا ہے. اور آپ کیوں حافظ ابو الحسن دارقطنی کا پورا جملہ نقل نہیں کرتے؟ انہوں نے تصریح کیا انما انکروا علیہ فی جمع بین عطا و مجاہد, ان پہ صرف ایک ہی اشکال کیا ہے, محدثین نے ان پر صرف ایک ہی اشکال کیا ہے. وہ کون سی اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ انہوں نے عطا اور مجاہد کی حدیث اور فلان کے حدیث میں اور طاؤوس کی حدیث میں جمع کیا. انما انکروا علیہ, صرف ان پہ ایک ہی اشکال ہے, ان پہ اختلاط کا اشکال اگر ہوتا تو ان کا یہ جملہ غلط تھا کہ اگر وہ مختلف بھی ہوتے. آپ اس کا ترجمہ کھول لیں زابی کا میزان الاعتدال میں, تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طاؤس وغیرہ سے زیادہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. تضعیف کے لیے آپ کو پتہ ہے, تضعیف کے لیے سبب کی ضرورت ہوتی ہے, توثیق کے لیے سبب یہ سبب ہے. یہ جب سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا نا, سبب آپ نے اختلاط ذکر کیا ہے. اختلاط کا سبب اس کی کوئی سند نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ کیونکہ جو لوگ قریب العہد تھے, جو لوگ قریب العہد تھے, انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث صحیح ہے, صالح الحدیث لا باس به جائز الحدیث. پھر انہوں نے کہا کہ اس پہ صرف ایک اشکال کیا محدثین نے, اور وہ اشکال یہ ہے کہ اس نے طاؤوس اور مجاہد اور فلانے کے حدیث میں جمع کیا. ایک نہیں ہے, دیکھیں اس کے اوپر ایک اشکال نہیں ہے. یہ کسی کا کہہ دینا کہ ایک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہے سب کے, سب نے ان کے بارے میں کہا. وہ کون آپ بتائیں نا, اختلاط دکھائیں اس کا, کس نے کہا اس نے اختلاط کیا؟ آپ نے تو صرف حافظ ابن حجر کا کہا. حافظ ابن حجر کی وفات سنہ 852 راوی کا وفات ہے سنہ 143. ایک شخص 700 سال کے بعد آتا ہے, 710 سال کے بعد, کہتا ہے فلانی مسئلہ مختلف ہو گیا تھا. بھائی وہ جو قریب العہد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی حدیث صحیح ہے, آپ کس کی بات مانیں گے مولوی صاحب؟ ٹھہر جائیں, ٹھیک ہے. اب اگر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اس کو اختلاط ہو گیا تو آپ اس کے لیے سند مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریب والا بندہ یہ کہتا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میمون الکندی کو صرف نقل کیا تھا ابن حبان نے, تو آپ نے اس کی توثیق کیوں کی؟ ابھی میمون الکندی کی بات نہیں ہے. میمون الکندی کی جو حدیث ہے ابو بکر اور عمر خیبر سے بھاگے تھے, وہ کئی متعدد طرق سے ثابت ہے, اور اگر آپ چاہیں ثابت نہیں ہے. آپ جب چاہیں وہ کیس کھول دیں, ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہم کہیں گئے نہیں ہیں, آپ وہ کیس کھول دیں, اپنا استدلال کریں اور ہمارے وہ پھر دیکھ لیں کہ ہم تصحیح ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے. میں تو کیس تب کھولوں کہ جب آپ سے میمون الکندی کی توثیق ثابت ہوئی. بھائی آپ کیس کھول دیں, کیس جب آپ چاہیں نا, وہ ہر سوال پہ آپ ایک حدیث میں کتنا وقت لگا. میں گھنٹہ آپ سے یہی پوچھتا رہا کہ تعدیل ثابت کرے میمون الکندی کی, آپ نے نہیں ثابت کی. دیکھ ایک حدیث جو مطابق طرق سے مروی ہے, اس کی توثیق کی ہے. ہاں توثیق نہیں ہے. اگر محدثین کی یہ باتیں موجود ہیں کہ اور یہ حدیث صرف اس سے نہیں ہے, صرف میمون الکندی سے مروی نہیں ہے, تو کئی طرق سے مروی ہے. پھر محدثین کے ہاں یہ قاعدہ موجود ہے کہ اگر کسی سند کو حاکم تصحیح کر دے تو اس کی توثیق ہوتی ہے. خود حاکم کی تصحیح جو ہے وہ توثیق ہوتی ہے. اس پہ حافظ ذہبی نے الکتاب الموقظہ میں تصریح کیا کہ توثیق بنفسہ, تصحیح بنفسہ روات کی توثیق ہوتی ہے. ترمذی کی توثیق